یہ جو ٹرمز ہم یوز کرتے ہیں اس کا رائٹ یوزج کیا ہے, اس کے پیچھے جو کنسیپچل کلیئرٹی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ایک چیز یہاں پہ امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم اکنامک گروتھ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اکانومی پروگرس کتنی کر رہی ہے, اور اس کے ڈفرینٹ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جس سے ہم اس کو دیکھتے ہیں, جاننے کی کوشش کرتے ہیں. لائک آپ لوگوں نے سنی ہوں گی ڈفرینٹ ٹرمز, جی ڈی پی جسے ہم گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کہتے ہیں, یا جی این پی گراس نیشنل پروڈکٹ. ایک اور ہم ٹرم یوز کرتے ہیں جی این آئی گراس نیشنل انکم. اب ان میں جو فرق ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو جی این آئی ہوتی ہے اس میں انکم جو انکم اپروچ ہوتی ہے, جو جی این پی ہے اس میں پروڈکشن اپروچ ہوتی ہے. اگر ہم جی ڈی پی کی بات کریں تو اس میں بھی وہ نامینل یا اوور آل جی ڈی پی ہوتا ہے جس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں. اس میں 2 سے 3 چیزوں کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں. اس میں ہم ایکسپینڈیچرز, انکم اور جو پروڈکشن ہے ان تینوں کو ہم ایکیومولیٹ کرتے ہیں, اور جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے اس کو مائنس کر کے جو ویلیو نکلتی ہے ہم اسے جی ڈی پی کہتے ہیں. اور اگر آپ اس کو پاپولیشن کے ساتھ ڈیوائڈ کرتے ہو تو وہ کسی بھی سوسائٹی میں جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اب جی ڈی پی کیونکہ ایک ٹینٹیٹیولی ہمیں ایک چیز کا آئیڈیا دیتا ہے, یہ بالکل ایکوریٹ فگرز ہمیں پرووائڈ نہیں کرتا, لیکن بہرحال پوری دنیا میں جب بھی آپ کسی اکانومی کو اسٹڈی کرو گے تو جی ڈی پی, خاص طور پہ جو نامینل جی ڈی پی ہے وہ آپ کو سب سے اوپر نظر آئے گا, کہ جس کی بنیاد پر ہم کسی بھی اکانومی کو اپروچ کرتے ہیں یا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دنیا بھر میں بے شمار ایسے انڈیکیٹرز ہیں جس کے تھرو بزنس کو, مارکیٹ کو, اکانومی کو اپروچ کیا جاتا ہے. جیسے کہ ایک پی 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 ہوتا ہے جسے ہم آپ یہ کہہ لو کہ پروڈکشن ایک کرو ہوتا ہے, پاسبلٹی کرو ہوتا ہے پی پی سی, اس کے تھرو بھی ہم اکانومیز کو جو ہے یا ان کی گروتھ کو جو ہے وہ مانیٹر کرتے ہیں. تو یہاں پہ مختلف ٹرمز یوز ہوں گی, تو میرا تھا کہ میں آپ کو یہ پہلے بتا دوں, کلیئر کر دوں کہ آپ نے ان چیزوں کو سمجھنا کیسے ہے. یہاں پہ 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, وہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. آپ لوگوں نے اکثر ٹرم سنی ہوں گی کہ ہیومن کیپٹل فارمیشن یا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کسی بھی خطے میں جو لوگ ہیں, جو لیبر ہے, جو لیبر پوٹینشیل ہے, اس کی جو سکلز ہیں اس کو پراپرلی یوٹیلائز کیسے کیا جائے, یعنی کہ سکل لیبر, پروفیشنٹ لیبر جو ہے وہ کیسے. جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ جب ہم پاکستان کے میجر اکنامک پرابلمس کو ڈسکس کریں گے تو اس میں سکل لیبر کا نہ ہونا بھی ایک بڑی وجہ ہے. ہمارے پاس آلدو جو لیبر کا پوٹینشیل ہے وہ تقریباً 64 ملین ہے. یوتھ بلج کی وجہ سے ہم بڑے فارچونیٹ ہیں, لکی ہیں کہ ہمارے پاس اتنا بڑا جو ہے وہ پول اویلیبل ہے. لیکن پرابلم کیا ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے, یا اوور آل کوالٹی آف ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے, یا لیک آف فوکس کی وجہ سے جو ہے وہ جو ہمارے پاس اویلیبل لیبر ہے اس کی, کیونکہ وہ اسکل سیٹ اتنا اس میں نہیں امپارٹ کیا گیا, تو جس کی وجہ سے وہ اس کا جو آؤٹ کم ہے یا جو اس کی انگیجمنٹ ہے انڈسٹری کے اندر وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہاں پہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کے کچھ ٹارگٹس ہوتے ہیں, کچھ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اوور آل سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ ہو. سو کمیونٹی ڈریون جو پروگرام ہوتا ہے اسے ہم اکنامک ڈیولپمنٹ یا اکنامک پروگرس میں کنسیڈر کرتے ہیں. اب اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹو انہانس دا کوالٹی آف لائف, یعنی کہ جو ایلیویٹ کیا جائے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو, اور ایلیویٹ کیا جائے پاورٹی کو, میزریز کو, اینڈ جو اکنامک ہارڈ شپس ہیں خاص طور پہ لوور مڈل کلاسز کی, یا وہ لوگ جو رہتے ہیں بلو دا پاورٹی لائن. یہ کسی بھی قوم کا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے, کسی بھی گورنمنٹ کا, کہ ان لوگوں کی جو زندگی ہے اس کو بہتر کیا جائے, تاکہ جو لارج انکم انیکویلٹی گروپس ہیں وہ کریٹ نہ ہو, سیویئر رورل اربن ڈسپیرٹیز کریٹ نہ ہو, اور معاشرے کے اندر ایک سٹیبل مڈل کلاس کریٹ ہو. کیونکہ اگر سٹیبل مڈل کلاس ہوگی تو کیا ہوگا کہ ان کے پاس انکمز بھی سیف ہوں گی, اور اس کی وجہ سے ان کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بھی بہتر ہوگی, جسے ہم پرچیزنگ پاور پیرٹی یا پرچیزنگ پاور کیپیسٹی کہتے ہیں, وہ انہانس ہوگی. تو اس سے اوور آل کوالٹی آف لائف بھی بہتر ہوگی, لائف ایکسپیکٹینسی ریٹ بھی بہتر ہوگا, کوالٹی آف ایجوکیشن بھی بہتر ہوگی. تو یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. اور دوسرا اس کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو سوشل انٹریکشنز ہے اس کو انکریز کیا جائے, کمیونٹی بلڈنگ کی جائے, اور آگے بڑھنے کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے کہ تھرو پیس, ہارمنی اینڈ جسٹس ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ جو کوآپریشن ہے وہ بہت ضروری ہے. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ جس کے اندر رہتے ہوئے آپ نے ان چیزوں کو جو ہے وہ اپروچ کرنا ہے.
اب ہم واپس آتے ہیں اور جو مین چیز ہے اس میں ہم نے اکنامک ڈٹرمیننٹس کو دیکھنا ہے کہ وہ کون سے فیکٹر ہیں جو کسی بھی اکانومی کو جو ہے وہ ڈٹرمن کرتے ہیں، اس کی گروتھ کو یا اس کے پوٹینشیل کو یا اس کے فیوچر کو جو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اس کو آپ دو طرح سے کیٹیگرائز کر سکتے ہو، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل فیکٹرز. اب اس میں جو انٹرنل فیکٹرز اگر دیکھا جائے کسی بھی کنٹری میں جو اکانومی کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں، اس میں سب سے پہلے تو ڈپینڈ کرتا ہے نیچرل ریسورسز، کہ کسی بھی کنٹری کے پاس نیچرل ریسورسز ہیں کہ نہیں ہیں. آبویسلی ہمارے پاس ہیں، لیکن کئی وجوہات کی وجہ سے ہم ان کو پراپرلی جو ہے وہ یوٹیلائز نہیں کر پاتے. اسی طرح سے ہیومن ریسورس امپورٹنٹ ہے، جس میں لیبر فورس ہے. میں نے ابھی بتایا کہ 64 ملین کے قریب ہمارے پاس لیبر فورس کا پوٹینشیل ہے، جو کہ شاید اس خطے میں سب سے زیادہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز تو ہمارے پاس اویلیبل ہے، لیکن ہم اس کو پراپرلی یوٹیلائز نہیں کر رہے. اچھا، اسی طرح سے کچھ اور چیزیں اگر ہم دیکھیں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ فزیکل کیپٹل یا انفراسٹرکچر ہے، جو کہ میٹر کرتا ہے. اب جو انفراسٹرکچر ہے وہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ اتنا زبردست نہیں ہے، لیکن سی پیک کی وجہ سے جو روڈ نیٹ ورکس اسٹیبلش ہو رہے ہیں، جیسے موٹر ویز ہیں یا ریلویز پہ توجہ دی جا رہی ہے، نیٹ ورک بچھائے جا رہے ہیں، تو یہ ایک اچھا قدم ہے. اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اس سے انٹرسٹی ٹریڈ آپ کی ہوگی اور ٹریولنگ آسان ہوگی، ٹورزم انکریج ہوگا. تو یہ ساری چیزیں اگین انٹر لنکڈ ہیں. اسی طرح سے ٹیکنالوجی ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کسی بھی کنٹری کے اندر. تو جتنی زیادہ ٹیکنالوجی کی انٹیگریشن ہوگی اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ کے فاصلے بھی کم ہوں گے اور اس میں جنریشن گیپ بھی کم ہوگا، اور اس میں جو ہے وہ آپ کی جو لوکل اکانومیز ہیں وہ بھی بہتر ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں ہیں جو کہ ہمیں چاہیے ہوتی ہیں، ریکوائرڈ ہوتی ہیں، جو ڈٹرمن کرتی ہیں کسی بھی کنٹری میں اکانومی کو. اس میں سب سے امپورٹنٹ پولیٹیکل اینڈ سوشل اسٹیبلٹی ہے، کہ اوور آل آپ کے ملک میں کیسا انوائرمنٹ ہے. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جو اپہیولس رہے ہیں ابھی بھی آپ کے سامنے ہیں، جو کنڈیشنز ہیں کنٹری کی. تو یہ جو اپہیول ہے یہ بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ نہیں ہوتا جسے ہم بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کہتے ہیں. اور اس میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، لوکل انویسٹرز انویسٹ نہیں کریں گے کیونکہ سیکیورٹی نہیں ہوگی. اور اسی کے ساتھ ساتھ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ بھی بڑی میٹر کرتی ہے. تو پچھلے 20 سال میں پاکستان میں اگین لا اینڈ آرڈر سچویشن اچھی نہیں تھی. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری اکانومی جو ہے وہ تھوڑا اس نے سفر کیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹرانگ پراپرٹی رائٹس ہیں یہ بھی ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کتنی ہے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کتنی ہے. اس کا تعلق اس چیز سے ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں جو قوانین ہیں اور جو عدالتیں ہیں، جو آپ کے لا پروسیجرز ہیں، وہ کنولیوٹیڈ نہیں ہونے چاہیے، وہ سمپل ہونے چاہیے، اس کو پراپرلی ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے. اور اس میں جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کی ول، اور خاص طور پہ آپ کے اسٹرانگ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے جو ڈیلیوری آف جسٹس کو انشور کر سکیں. تو یہ وہ تمام فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، جنہیں ہم انٹرنل فیکٹرز کہتے ہیں، جو کسی بھی اکانومی کو متاثر کرتے ہیں. تو ان کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف میں آپ کو ایک اسکیچ آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوں کہ یہ وہ ایشوز ہیں جن کو بیس بنا کر آپ نے اس ٹاپک کو اپروچ کرنا ہے. اگر ہم ایکسٹرنل فیکٹرز کی بات کریں تو یہ وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جس کا کسی بھی کنٹری یا اسٹیٹ کا ان پہ کنٹرول بہت کم ہوتا ہے. اس میں سب سے بڑی جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ انٹرنیشنل جو مارکیٹ ہے اس میں فلکچویشن ہے. لائک کوئی اکنامک ریسیشن ہے، کوئی ڈپریشن ہے، اکنامک گریٹ ڈپریشن ہے، تو اس کے جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹس ہیں وہ آپ کو پتہ ہے لوکل اکانومیز پہ بھی آتے ہیں. جیسے پینڈیمک کی وجہ سے آیا، 2008 کا اکنامک کرائسس تھا. اس طرح ہیومن ہسٹری بھری پڑی ہے پچھلے 200 سال میں کہ جب بھی کبھی انٹرنیشنل، لائک اگر ہم وال اسٹریٹ جرنل کی بات کریں، جب بھی وہ کریش ہوئی ہے تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ لوکل اکانومیز پہ آتا ہے. تو یہ وہ فیکٹر ہے جس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. اور اسی طرح سے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کے جو فارن ڈیٹس ہیں، لائبلٹیز ہیں، جو کنزیومر لونز ہیں، یہ بھی ڈٹرمن کرتے ہیں کہ جو ہم جیسے کنٹریز ہیں ان کے پاس لمیٹڈ آپشنز ہیں، کیونکہ ڈپینڈنسی بہت زیادہ ہے. تو جب ڈپینڈنسی زیادہ ہوگی تو آپ کو ڈکٹیشن بھی لینی پڑتی ہے. تو بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں، بہت سے ایسے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، لائک IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، جو پھر اپنی پالیسیز کو بھی ڈکٹیٹ کرتے ہیں. تو وہاں سے بھی آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اور پھر ایک جو فیکٹر رہتا ہے وہ چینجز ٹو انٹرنیشنل لاز یا چینجز ٹو ڈومیسٹک لاز ہوتے ہیں ان کنٹریز میں، خاص طور پہ لائک امریکہ
जहाँ पे हम डिपेंडेंट होते हैं। अगर वहाँ पे पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स चेंज हो या उनकी पॉलिसीज चेंज हो तो उससे भी जो दो कंट्रीज के ताल्लुकात हैं या जो उनके फाइनेंशियल टर्म्स हैं या जो बिजनेस डीलिंग्स हैं उस पे भी उसका एक इम्पैक्ट आता है। लेकिन हम यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हमारा फोकस जो है वो इंटरनल फैक्टर्स पे होगा और उसी को बेस बनाकर हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को अप्रोच करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और भी आपको अंडरस्टैंड करनी है और वो ये है कि अगर हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज की बात करें या इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स की आपको वर्ल्ड वाइड इकोनॉमीज नजर आएंगी। उसमें लाइक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है, एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमीज हैं, जैसे कि आपको जापान और चाइना की नजर आएगी जो ज्यादा एक्सपोर्ट्स पे बिलीव करते हैं, जहाँ पे एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं और इम्पोर्ट्स कम है। इसी तरह से कंज्यूमर इकोनॉमीज हैं जैसे कि अमेरिका है, पाकिस्तान है। फिर कमोडिटी एक्सपोर्ट्स आपको जो है वो नजर आएंगी इकोनॉमीज है जिसमें आप नेचुरल रिसोर्सेज कह सकते हो, जैसे कि गल्फ कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट है, जो ऑयल पे, गैस पे और इस किस्म की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनकी इकोनॉमीज उन पे चल रही है। तो ये भी टाइप्स होती हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमने कभी प्रॉपर इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं की, कोई लॉन्ग टर्म हमारी स्ट्रेटेजी नहीं है, जिसकी वजह से ये डिटरमिन करना बड़ा मुश्किल है कि फ्यूचर क्या होगा या नेक्स्ट 10 इयर्स में, 5 इयर्स में हम कहाँ पे खड़े होंगे। तो ये वो चीजें हैं जो कि सारी की सारी मैटर करती हैं। अगर अब हम पाकिस्तान के मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात करें तो इसमें बेशुमार चीजें हैं जो कि आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। लाइक पाकिस्तान में अगर हम देखें, सबसे पहले तो पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अभी इतनी अच्छी नहीं है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो पावर क्लैमिटी या एनर्जी शॉर्टेज भी आपको नजर आता है, जिसकी वजह से लोकल इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप नहीं हो पाती। तो इसमें गैस है, गैस की शॉर्टेज है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है। तो ये वो क्राइसिस हैं जिसको हमें सिस्टमेटिकली जो है वो देखना है। फिर लैक ऑफ टूरिज्म है, आल्दो रिसेंटली काफी इस पे काम हो रहा है, काफी इम्प्रूवमेंट भी आई है, लेकिन शायद अभी भी जो हमारे पास कैपेसिटी है हम उसको टारगेट नहीं कर पा रहे, हम उसको हिट नहीं कर पा रहे। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अच्छा हो, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी हो। और साथ साथ जो बहुत जरूरी है वो ये है कि जो टूरिज्म के से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, जैसे होटल इंडस्ट्री है, बाकी इंडस्ट्रीज हैं, उनको भी प्रॉपरली जो है वो प्लान किया जाए ताकि जो इन्वायरमेंट है वो भी डैमेज ना हो, लोकल कल्चर्स और इकोनॉमीज भी डिस्टर्ब ना हो और लोगों को जो है वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी मिले। तो ये भी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ करप्शन सबसे बड़ा इशू हमें नजर आता है वर्ल्ड वाइड, तो पाकिस्तान में भी यही है। तो करप्शन की वजह भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान को फेस करने पड़ते हैं। इसी तरह से फॉलिंग इन स्टॉक मार्केट, ये भी एक वजह है और इसका ताल्लुक बड़ी हद तक आपकी जो पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी के साथ है। तो ये भी एक बड़ा इशू है। इसी तरह से ट्रेड इम्बैलेंस आप लोगों को नजर आएगा कि हमारे यहाँ लो एक्सपोर्ट्स एंड हाई इंपोर्ट्स हैं और ये अभी से नहीं है, ये लंबे अरसे से है। और अगेन अगर इस इशू को एड्रेस करना है तो उसके लिए आपको सिस्टमेटिक चेंजेस करनी पड़ेंगी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिवाइस करनी पड़ेगी और उसके लिए जो कंसेंसस है वो डेवलप करना पड़ेगा और तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे लेकर आना पड़ेगा ताकि लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी डिटरमिन की जा सके और उसको फिर प्रॉपरली एग्जीक्यूट भी किया जा सके। इसी तरह से हमारे कंट्री में बजट डेफिसिट भी है, हमारे अखराजात ज्यादा हैं, हमारी इनकम जो है वो कम है, तो इसको भी बैलेंस करने की जरूरत है। इसमें करप्शन एक बड़ी वजह है। फिर करप्शन के अलावा जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो बाकी इस तरह के इदारे हैं उसमें जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं उसको भी देखने की ज़रूरत है और वहाँ पे भी ब्यूरोक्रेसी में भी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है ताकि सर्विस ओरिएंटेड जो है वो जो एक सर्विस ओरिएंटेड से हट कर उसको पब्लिक सर्विस या पब्लिक ओरिएंटेड एक सर्विस की जाए ताकि जो आउटकम है, ताकि जो डिलीवरी है उसको बेहतर किया जा सके। इसी तरह से आपको हमारे कंट्री में और अगर बड़े प्रॉब्लम्स की बात करें तो इन्फ्लेशन नजर आती है, अनएम्प्लॉयमेंट नजर आती है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा नजर आती है जिसकी वजह से लार्ज इनकम इनइक्वालिटीज आपको नजर आती हैं। एक यॉर्निंग गैप क्रिएट हो चुका है बिटवीन द रिच एंड पुअर, उसको देखने की जरूरत है। सीवियर रूरल अर्बन डिस्पैरिटीज नजर आ रही हैं, लिविंग स्टैंडर्ड में बहुत फर्क नजर आ रहा है। हमारे यहाँ एक स्ट्रॉन्ग आपको स्टेबल मिडिल क्लास नजर नहीं आती। तो ये बड़े प्रॉब्लम है। फिर इसके साथ साथ जो यूथ बल्ज है
جیسے کہ میں نے کہا کہ 64 ملین ہمارے پاس جو ہے وہ کیا جو لیبر پوٹینشیل ہے، اس میں بھی ہیومن کیپٹل فارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ فوکس نہیں ہے، ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں، تو اس وجہ سے بھی وہ جو لیبر ہے یا جو پوٹینشیل ہے ہم اس کو پراپرلی یوٹیلائز نہیں کر پا رہے۔ پھر سب سے بڑی بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ لیک آف پلاننگ ہے، کہ ہمارے پاس کوئی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا کوئی گول نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے کہ اس کو اچیو کیسے کرنا ہے۔ تو یہ بھی شو کرتا ہے کہ پولیٹیکل ول بھی نہیں ہے اور کیپیسٹی بھی نہیں ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان چیزوں کو ایڈریس کیا جائے۔ پھر اسی طرح سے جو ہمارا ٹیکس کلیکشن سسٹم ہے وہ بھی اتنا افیکٹو نہیں ہے، اگین ریسنٹلی اس پہ بہت کام ہوا ہے، ٹیکس کلیکشن کے جو ٹارگٹس ہیں وہ بھی کسی حد تک میٹ ہوئے ہیں، لیکن اگین ایک عام انسان کے لیے اس سسٹم سے جڑنا ابھی بھی اتنا ہی مشکل ہے، اگین اس میں بڑا کمبرسم سا پروسیجر ہے، تو فرینڈلی ہیومن فرینڈلی ہونا چاہیے اور یوزر فرینڈلی ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس کے ساتھ جڑ سکیں، لوگوں کا گورنمنٹ پہ ٹرسٹ ہو، اور جو لوگ ٹیکسز پے کرتے ہیں ان ریٹرن ان کو سروسز بھی ملنی چاہیے، جیسے کہ ہیلتھ فیسلٹیز ہونی چاہیے، ایجوکیشن کی فیسلٹیز ہونی چاہیے، لائف انشورنس ہونی چاہیے۔ آلدو اس طرف کچھ سٹیپس لیے گئے ہیں، کچھ انیشیٹوز لیے گئے ہیں ریسنٹلی جن کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس پہ ایک جو ہے وہ ایک اچھے پروگرام ہونا چاہیے، ایک پالیسی ہونی چاہیے، لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے، اور اس پہ کمٹمنٹ ہونا چاہیے اور اس کو چینج نہیں کیا جانا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے ایک چیز جو ہمیں اور نظر آتی ہے پاکستان میں، وہ لینڈ ریفارمز ماضی میں انٹروڈیوس کروائی گئی لیکن اس کو افیکٹولی یا اسٹرکٹلی اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے جو نتائج اس سے نکلنے تھے وہ نہیں نکل سکے۔ تو ایک یہ بھی بڑا ایشو ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو انڈر یوٹیلائزیشن آف نیچرل ریسورسز ہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ٹیکنالوجی کی انٹیگریشن نہ ہونا ہے، اسکل لیبر کا نہ ہونا ہے۔ تو یہ وہ تمام ایشوز ہیں، ایریاز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ فزیکل انفراسٹرکچر کا پوائنٹ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے۔ دوسرا جو ہے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ان امپلائمنٹ ریٹ بھی کافی ہے، ابو 5 ہے، انٹرسٹ ریٹ بھی ہمارا ابو 10 ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ کسی بھی طرح سے ہمیں بزنس فرینڈلی کنٹری نہیں، ہمارا جو اسٹیٹس ہے اس کو ڈکلیئر نہیں کرتی۔ تو بہرحال اس کے سولوشن کی طرف میں نہیں جا رہا، میں نے پرابلمس کو ہائی لائٹ کر دی ہے، وہ آپ لوگ بتاؤ گے کہ وائبل سولوشن کیا ہے، کیونکہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو یوتھ آف پاکستان ہے، آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہو، آپ ان ایشوز کو، ان ٹاپکس کو کیسے اپروچ کرتے ہو۔ تو پرابلمس کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا، ایکسٹینٹ آف دا ایشو آپ کو بتا دیے، تو پرابلمس جو ہیں وہ آپ نے پیپر میں مجھے بتانی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ اس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی فیکٹس اینڈ فگرز جو ڈیٹا ہے وہ میں نے آپ سے شیئر نہیں کیا، لائک اگر ٹریڈ امبیلنس کی بات کی ہے تو کتنا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، یا بجٹ ڈیفیسٹ کتنا ہے، یا ایگزیکٹ جو ہے وہ ان امپلائمنٹ ریٹ کیا ہے، یا انفلیشن ریٹ کیا ہے۔ تو یہ چیزیں میں نے نہیں کی کیونکہ میرا خیال تھا کہ ایک تو ٹائم کم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ شاید یہ چیزیں اس پلیٹ فارم پہ افیکٹولی کمیونیکیٹ بھی نہ ہو سکیں، تو کوشش تھی کہ جو تھیوریٹیکل پوائنٹس ہے صرف وہیں تک رہا جائے۔ تو ان چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہو، لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کیونکہ اگین یہ اکانومی، یہاں پہ ہم اکنامکس کو ڈسکس ویسے نہیں کر رہے، ہم اس کو پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ آپ لوگوں کو اگر اور اچھی انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنی ہے تو کچھ جو انڈیکس ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہو، جیسے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے، اسی طرح سے جو اگر ہم ہیومن رائٹس کی بات کریں وہاں پہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے، اور اسی طرح سے ہمارے فورن ریزروز کتنے ہیں، ایکسچینج ریٹ اور اس قسم کی چیزیں، یہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جن کو آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے دیکھ سکتے ہو۔ ایک آخری چیز جو ہمیں ڈسکس کرنی ہے وہ اکانومی آف جو پاکستان ہے، اس کو سیکٹر وائز انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ تو پاکستان میں 3 سیکٹرز ہیں باقی دنیا کی طرح، جس میں ایگریکلچر سیکٹر ہے، انڈسٹری ہے، پھر سروسز ہے۔ اب پاکستان جب بنا تھا تب تقریباً 1947 میں 30 ملین کے قریب ہماری پاپولیشن تھی، اور آج 222 ملین سے زیادہ پاپولیشن ہے۔ تو ایک تو جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ 2 پوائنٹ سے زیادہ ہے، یہ 2.1 کے قریب ہے۔ تو ایک تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں لٹریسی ریٹ کو امپروو کرنا ہے، کیونکہ جو بچے اسکول سے باہر ہیں یا اسکول نہیں جاتے ان کی تعداد پاکستان میں سب سے زیادہ ہے افغانستان کے بعد۔ اسی طرح سے اگر ہم چائلڈ انفینٹ مورٹیلٹی کی بات کریں، یہ تمام اگر چیزوں کو ہم ڈسکس کرنے لگیں تو ایک تو بہت ٹائم چاہیے ہوگا، لیکن اسی سے ایک کلیئر پکچر ہمارے سامنے آئے گی کہ ایگزیکٹلی پاکستان میں چل کیا رہا ہے۔
اسی طرح سے خیر ہم ڈسکس کرتے ہیں ایگریکلچر انڈسٹری اور سروسز کو. اب ایگریکلچر جب پاکستان بنا تو ایگریرین اکانومی تھی، اور لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر انڈسٹریل ریفارمز بھی انٹروڈیوس کی گئیں، اسمال اسکیل انڈسٹریز ڈیولپ کی گئیں، اور اس سے جو بیلنس ہے وہ پھر شفٹ ہوا ہے. اور اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو ایگریکلچر میں یا جو ایگریکلچر سیکٹر کا جی ڈی پی میں جو ٹوٹل شیئر ہے وہ تقریباً 20 کے قریب ہے، اور انڈسٹری کا 21 کے قریب ہے، اور سروسز کا 59-60 کے قریب ہے. تو سب سے زیادہ جو کنٹریبیوٹ ہماری اکانومی میں جو سیکٹر کر رہا ہے وہ سروسز سیکٹر ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم لیبر فورس کی بات کریں، سیکٹر وائز اس کی ڈویژن کی بات کریں، تو ایگریکلچر میں سب سے زیادہ لیبر ابھی بھی انگیجڈ ہے. تقریباً 37.4 کے قریب جو ہے لیبر ابھی بھی ایگریکلچر کے ساتھ جڑی ہے، جبکہ اس کا جو ٹوٹل اکانومی میں شیئر ہے وہ تقریباً 18 سے 20 کے قریب ہے. تو یہ ایک نیگیٹو جو ہے وہ چیز ہے، کیونکہ کم لیبر ہونی چاہیے انگیج، اور زیادہ اگین ہمیں ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں ایوب خان کے ماڈل کو، جو ایگریرین ریولوشن جسے ہم کہتے ہیں یا گرین ریولوشن کہتے ہیں، جس میں میکنائز فارمنگ تھی، ٹیوب ویلز تھے، ٹیکنالوجی تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو آرگینک سیڈز تھے. تو یہ ریسرچ اینڈ انوویشن کی ضرورت ہے، ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، جو فارمرز ہیں ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو اگر اس قسم کے انیشیٹوز لیے جائیں، گورنمنٹ سبسیڈائز کرے، سپورٹ کرے، تو کئی ایسے پائلٹ پروجیکٹس ہیں جو لانچ کیے جا سکتے ہیں، جس سے ہم نہ صرف اپنی جو پروڈکشن کیپیسٹی ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں، بلکہ جو انٹرنیشنل مارکیٹس ہیں وہاں پہ بھی کوالٹی کو انشور کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم انڈسٹری کی بات کریں تو اس میں جو لیبر انگیج ہے وہ 38.6 کے قریب ہے. یہ نہ تو پازیٹیو ہے نہ نیگیٹو ہے، یہ ان بٹوین ہے، لیکن اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. سروسز سیکٹر میں جسٹ 24% لیبر انگیج ہے، جو کہ بڑا پازیٹیو ہے، کیونکہ اس کا جو ٹوٹل ان پٹ ہے نیشنل انکم میں وہ 60% کے اراؤنڈ ہے. تو اس کو مزید دیکھنے کی ضرورت ہے، بہتر کرنے کی ضرورت ہے. باقی اگر ہم ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی بات کریں تو پاکستان جو ہے وہ تقریباً 150th پوزیشن پہ کھڑا ہے، جو کہ آپ کہہ لو کہ ایک میڈیم کیٹیگری میں ہم فال کرتے ہیں. تو ہمیں یہاں پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کے لیے تبھی جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی جب ہم ان پہ فوکس کریں گے. اب جب ہم بار بار بات کرتے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی یا کیپٹل فارمیشن کی، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کنٹری میں 3 فیکٹرز ہیں جو ڈٹرمن کرتے ہیں، آپ کہہ لو کہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ کو شو کرتے ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نیٹ ورتھ، یعنی کہ آپ کی جو پرچیزنگ پاور کیپیسٹی ہے وہ کیا ہے. اگر تو آپ کے پاس زیادہ انکم ہے اور آپ کا سیونگ سٹیٹس بہتر ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کی کوالٹی آف لائف بھی بہتر ہوگی، آپ افورڈ کر سکتے ہو ایجوکیشن، ہیلتھ، باقی چیزیں. اور اسی سے جو سیکنڈ فیکٹر ہے وہ دیکھا جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں لائف ایکسپیکٹینسی ریٹ. تو پاکستان میں لائف ایکسپیکٹینسی ریٹ 2018 میں تقریباً 54% کے قریب تھا، لیکن یہ پچھلے 2 سے 3 سالوں میں اکنامک ہارڈ شپس کی وجہ سے، پینڈیمک کی وجہ سے اور ادر فیکٹرز کی وجہ سے یہ تقریباً 46-47 کے قریب آیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں کہیں پہ بھی لائف ایکسپیکٹینسی ریٹ کم ہوگا وہاں پہ جو کنڈیشنز ہیں وہ رہنے کے لیے اچھی نہیں ہیں. اگر آپ سوئٹزرلینڈ کی بات کرو، باقی اچھی جو اکانومیز ہیں وہاں پہ بات کرو، تو ایوریج جو لائف ایکسپیکٹینسی ریٹ ہے وہ ابو 70 ہے، انفیکٹ کئی جگہوں پہ ابو 80 بھی ہے، خاص طور پہ اسکینڈینیوین اسٹیٹس میں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس سے آپ اس ٹاپک کو اپروچ کر سکتے ہو. اسی طرح سے ایجوکیشن ڈیوریشن کسی بھی کنٹری میں کتنا ہے. تو ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے ایجوکیشن جو ڈیوریشن ہے، جو بنیادی ایجوکیشن ہوتی ہے وہ ہمارے ہاں بہت کم ہے، اور اگر ہے بھی تو اس میں بھی کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں ہے، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے آپ نے ٹائم ویسٹ کیا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس سے دنیا بھر میں اکانومیز کو اپروچ کیا جاتا ہے. باقی ایک اس میں ایک اور فیکٹر ہے، وہ آپ کا ورکرز کا جو ریمیٹنس ہے وہ پچھلے کچھ عرصے میں انکریز ہوا ہے، لیکن اگین اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے ضروری ہی ہے کہ جو ہمارے پاس انٹرنیشنل مارکیٹس ہیں وہاں پہ ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز اچھے ہوں اور ہمارے پاس اسکل لیبر اویلیبل ہو، تاکہ ہم وہاں پہ جو ہے وہ جاب اپرچونیٹیز جو ہیں اس کو ایکسپلائٹ کر سکیں. تو خیر اس میں کافی چیزیں ہیں جس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. ہمارے ہاں ریسنٹلی واٹر شارٹیج بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے، اسی طرح سے کلائمیٹ چیلنجز ہیں وہ بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو یہ تمام فیکٹرز بھی جو ہے وہ جو لائف ایکسپیکٹینسی ہے ان چیزوں کو بڑے برے طریقے سے افیکٹ کرتے ہیں.
تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں خیر، لیکن میرے خیال سے ابھی تک اتنا محدود رکھتے ہیں کیونکہ اس میں اور بھی بہت سے پوائنٹس ہیں جس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن میرے خیال سے اتنا انفارمیشن فیڈ کرنا کافی ہے جس کو آپ ایزیلی امبائب بھی کر لو. تو ہوپ فلی آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی اور آپ کو ایک آئیڈیا ہوا ہوگا کہ کیسے آپ نے اس ٹاپک کو اپروچ کرنا ہے. کیپ اٹ سمپل اینڈ شارٹ. بالکل آپ نے جنرل ڈسکشن کرنی ہے، کوئی زیادہ آپ کو ٹیکنیکل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انفیکٹ اس کے لیے بہت زیادہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جسٹ یوز یور مائنڈ کہ آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے. اگر آپ ایک اچھے آبزرور ہو تو آپ کو آٹومیٹکلی ایسے پوائنٹس مل جائیں گے جس کو بیس بنا کر آپ اپنے کویسچن کو اٹیمپٹ کر سکتے ہو. باقی اگر ابھی کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، کوئی کویسچن ہے آپ کے ذہن میں، تو وہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہو.